اسلام نے نا یہ غزوات کا معاملہ اور یہ اس طرح کے یہ تو اسٹارٹ میں تھے ہی نہیں. اسلام کا جب آغاز ہوا تو یہ قتل و غارت والا معاملہ یہ غزوات کا یہ جہاد کا سٹارٹ سے شروع ہی نہیں ہوا. یہ شروع ہوا تھا غزوہ بدر سے. اس کا تھوڑا سا پس منظر میں پیش کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں. غزوہ بدر کا جس وقت معاملہ ہوا نا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت یہ خبر ملی کہ ابو سفیان اپنا قافلہ وہ تجارت کا لے کے وہاں سے گزر رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ جس وقت ہم لوگ مکہ سے آئے تھے نا وہاں سے ہجرت کی تھی تو خالد بن ولید اور ان کے اور بھی 2-3 سردار تھے جو بعد میں نجاشی بادشاہ کے پاس آئے حبشہ میں اور پیچھے آگے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے باغی ہیں. آپ اندازہ کریں ہجرت کے بعد بھی جان نہیں چھوڑی. اس کو کہتے ہیں گنڈا گردی کہ بھئی اگر مسلمان وہاں سے چلے گئے تمہاری تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں سے تنگ آ کر اب تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم ان کا پیچھا کرو. اور صحیح قیام پاکستان تھا آزادی کے بعد تمہیں کیا ضرورت پڑی کہ تم آج بھی اسلام کے معاملات میں انوالو ہو. وہ معاملہ آج بھی ویسا ہی ہے جب اس وقت تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے باغی ہیں آپ ان کو بھیج دیں. نجاشی بادشاہ بڑا دلیر تھا اور دور اندیش تھا. انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں میں سنوں گا انہیں میں دیکھوں گا میں پرکھوں گا پھر اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ ان کو تمہارے حوالے کروں گا. خیر جس وقت انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا جی آپ ان سے پوچھیں یہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. تو وہاں پہ حضرت جعفر بن طیار انہوں نے یہ بڑی خوبصورت انداز سے سورہ مریم کی تلاوت کی. انہوں نے کہا جی ساڈا عقیدہ تو ہے. وہ نجاشی بادشاہ کھڑا ہوا اپنے تخت سے اور اٹھ کے اس نے نا ایک لکیر کھینچی اور لکیر کھینچ کے اس نے کہا میرے تو تواڈے وچ اس لکیر دا بھی فرق نہیں جائے گا. آج کے بعد تم یہاں رہ سکتے ہو. اور یہ وہی بادشاہ تھا جس کا پہلی دفعہ نبی علیہ السلام نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا تھا. یہ وہی حبشہ کا نجاشی بادشاہ تھا. تو جس وقت یہ معاملات ہوئے کہ انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا جو بندہ بھی جاتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے. کبھی اس کو تکلیف دیتے کبھی اذیت دیتے کبھی اس کا مال لوٹتے. یہ ساری سچویشن رہی. اب جب ابو سفیان قافلہ لے کے جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی بھی انہوں روکاں گے. بھئی ایک بندہ اپنے سفر پہ جا رہا ہو یا تجارت کر کے واپس جا رہا ہو اپنے گھر میں آپ اس کو روکیں اس کو تنگ کریں ٹھیک ہے جی اس کو ڈسہارٹ کریں اس کو تکلیف دیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خوشی کا اظہار کرے پریشان ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا بھی سانو کیتا ہے تے اسی بھی اینا بھی کریں گے کیونکہ اسلام کا یہ مزاج ہے جو تم سے جتنا کرے آپ اس کے ساتھ اتنا کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہم بھی اس قافلے کو روکیں گے. جسٹ بات یہ ہوئی تھی کہ روکنا ہے بس. بدر کا معاملہ نہیں تھا نہ اس وقت یہ ہمارے پیش نظر لڑائی تھی بدر کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کو روکیں گے تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ جب کسی کو روکا جاتا ہے تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے. اچھا ابو سفیان کو جب یہ پتا چلا تو اس نے بندہ بھیجا واپس ابو جہل کے پاس مکہ میں. انہیں کہا یہ معاملہ ہو گیا ہے لہذا تم لشکر لے کر آؤ. ادھر سے ابو سفیان کو اس کی حکمت عملی تھی جو بھی خیر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو یہ حکمت عملی سمجھ آئی یا کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے رستہ چینج کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور ساتھ ہی بندہ بھیجا ابو جہل کی طرف کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں رستہ بدل کے ملک شام سے آ رہا تھا تو راستہ بدل کے میں جو ہے وہ مکہ پہنچ جاؤں گا لہذا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں. ایتھے ہن دیکھنا ذرا گل سننا بڑی توجہ والی ہے. ابو جہل کے پاس جب وہ بندہ پہنچا نا اس نے جا کے یہ کہا کہ ابو سفیان نے کہہ دیا کہ امن ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ اب نہ آئیے گا. ابو جہل نے کہا لے ہمارے پاس لشکر ہے ہمارے پاس اسلحہ ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم تو جائیں گے اور اب ہم نکلے ہیں تو ہم لڑ کے آئیں گے ویسے نہیں آئیں گے. تو لڑائی دی ابتدا کتوں ہوئی؟ پھر مسلمان نے کی نہیں اور یہ بات ان کو پتہ تھی اور بخوبی وہ جانتے تھے کہ ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے ہمارا مقصد صرف جس اس قافلے کو روکنا تھا بس. لیکن ابو جہل کو بڑی آکڑ تھی. اس نے کہا نہیں جی اسی جاواں گے. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ اور تاریخ رقم کی گئی 1000 کی تعداد اور ادھر سے 313. اسلحہ بھی پورا کوئی نہیں 6 تلواریں تھی بڑی مشکل سے اور 2 زرہ تھی 6 گھوڑے تھے ان کے پاس. تو پتہ یہ چلا دنیا کے اندر پھر یہ بات رقم کر دی گئی کہ جڑی جنگ لڑی جاندی اللہ رسول کے لیے اس کے لیے تلوار کی ضرورت اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی. وگرنہ ایٹم ہے نہیں کدھر گیا وہ ایٹم آج. تو اس لیے جنگ کبھی بھی تعداد کی بیس پر اور ہتھیار کی بیس پر نہیں لڑی جاتی. اللہ اور اس کے رسول کے جذبے اور ایمان کی حرارت سے لڑی جاتی.